بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جناب عزیر بلوچ، سردار عزیر بلوچ صاحب کو چوتھے قتل کے مقدمے سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ جناب عزیر بلوچ سے جج صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ راکٹ لانچر چلانا جانتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اسے صرف فلموں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ اب وہ بری ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ عزیر بلوچ صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو ان کی شان اقدس کو بڑھانے کے لیے رینجرز اور پولیس کی فوج ظفر موج ان کے ارد گرد منڈلایا کرتی تھی۔ جس شان کے ساتھ، جس روب داب کے ساتھ آپ تشریف لاتے تھے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، اللہ اللہ، میں کہتا ہوں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ کا پروٹوکول لگا ہوا ہے، کوئی بہت، یا پھر کوئی روئے زمین کا بہت بڑا دہشت گرد ڈاکو گرفتار ہو گیا ہے۔ آپ کے ایرانی پاسپورٹ، آپ کے ایران کے لیے خدمات، جاسوسی کی خدمات، آپ کے قتل عام کی، آپ کے قتل کی وارداتیں اور دیگر وارداتیں جن کا آپ نے اعتراف کیا، وہ زبان زدِ خاص و عام تھیں۔ اخبارات ان کے کارناموں سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر یاد ہو جناب ایک جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم کے وزیر علی زیدی صاحب ہیں، غالباً شپنگ کے وزیر ہیں۔ آپ نے باقاعدہ اس پہ میڈیا پہ، ہمارا جو یہ اسٹیٹ میڈیا پہ آپ نے جناب خاصا دن محفلیں جمائی رکھی۔ آپ نے کہا جی یہ جو رپورٹ جو ہے بنی، یہ پولیس نے جو بعد میں بنائی ہے یہ جھلی ہے، اصلی تو رپورٹ یہ ہے۔ اور جناب آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے اور بڑے بڑے ثبوت لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ ان کے جرائم کا ایسا احوال سناتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ عدالت نے آپ کو چوتھے مقدمے میں باعزت بری کر دیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اب ہم اس پہ کیا عرض کریں، ہیں جی؟ راتوں رات جس کو جو چاہے آپ کا چاہے آپ کی چشمے کرشمہ ساز کرے، جس کو جو مرضی بنا دیں، بادشاہ کو فقیر بنا دیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیں، ڈاکو کو پیر بنا دیں، پیر کو ڈاکو بنا دیں، جو دل کرے بنا دیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نے جناب یہ فلاں یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کل سے آج تک جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو لاہور میں کیا میں کہتا ہوں پورے سوشل میڈیا کی جو رونق ہے وہ ہے کھوکھر برادران کے، کیا جو یہاں لاہور میں ایکسپو سینٹر کے سامنے ان کا جو ٹاؤن میں جو ان کا محل گرایا گیا ہے، 34 کے 36 کنال جگہ جو انہوں نے ناجائز قبضہ کی ہوئی تھی، یہ لاہور کا سب سے بڑا موضوع ہے اس وقت۔ سنتے ہیں کہ جب پولیس وہاں گئی تو جیالوں کے ٹرک وہاں پہنچ گئے، لیکن اس دفعہ پولیس بڑے تیور کے ساتھ آئی تھی۔ سنتے ہیں کہ پچھلے سی سی پی او صاحب کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی اپنا جلوس لے کر گئے تھے پولیس کا، لیکن کھوکھر برادران نے یہ گرانے نہیں دیا۔ اللہ جانے یہ کھوکھر نام میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہے۔ تاجی کھوکھر نام کے ایک بزرگ ابھی فوت ہوئے ہیں راولپنڈی میں۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے کارنامے جو ہیں وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہ مصداق، ایسے آپ کے کارنامے ہیں۔ آپ کی جو خدمات جو آپ نے انجام دی، خصوصاً قبضہ مافیا کے لیے اور دوسرے یہ جو چھینا جھپٹی والے کام ہیں ان کے لیے، وہ تو تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھی جائے گی۔ سنتے تھے کہ آپ یہ ہمارے
ریاض ملک صاحب کے لیے کام کرتے ہیں، پھر سنا کہ نہیں آپ تو آصف زرداری صاحب کے لیے بھی کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کھلا کہ آپ کے جنازے میں ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان شرکت فرما رہے ہیں۔ بات چلی ہے جناب وزیر اعظم کی، تو یہ بھی سنتے جائیے کہ آپ نے گیس بحران کا نوٹس لے لیا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو علم ہے جناب وزیر اعظم نے چینی کا نوٹس لیا تھا، اور وہ 110 روپے تک چلی گئی تھی 50 روپے سے، اب شاید 80-90، لیکن نہیں، جھوٹ ہے، 100 روپے ملتی ہے۔ آٹے کا نوٹس لیا تو آٹا 30-40 روپے سے 80-90 روپے کلو تک چلا گیا۔ اب انہوں نے اپنی کابینہ کو بلا کے نوٹس لیا اس کا گیس کے بحران کا، تو اب اپنی خیر منائیے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، یہ آپ سمجھیے کہ بحریہ ٹاؤن کے نزدیک رہتا ہوں کہیں، ہمیں اس مرتبہ گیس کا بل نہیں آیا۔ ہم سمجھ گئے کوئی بڑا چھرا مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ بڑا چھرا پتہ ہم کہ 2 ماہ کا اکٹھا بھیج دیں گے، زیادہ سے زیادہ چاہ کے جتنا تھوڑا بہت ان کو کوئی نظر آ رہا ہے گدا ہڈیوں میں نکالنے، اس کو باہر ایک ہی دفعہ ٹنٹا مکائیں۔ بہت بے صبری سے انتظار کے بعد میں نے ایک اہل علم سے پوچھا کہ بندہ نواز اس مرتبہ ہمارے ہاں بل کیوں تقسیم نہیں ہوا، وہ جو تبرک بٹتا تھا سوئی گیس کے بل کا۔ انہوں نے کہا جی کہ بعد ہے جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے نا، ان کا کوئی پھڈا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بل تو نہیں آیا، تو آپ ایسا کریں کہ اس پہ بل پے کر دیں اپنے جائز اکاؤنٹ یا بینک کے ذریعے۔ یہ میں نے کہا کہ بندہ نواز مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، اور مجھ سے زیادہ ان پڑھ اور یہاں بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ مجھے وہ بتایا اور مجھے چلا کے دکھایا۔ ہمارا جو بل ہے روٹین میں سردیوں میں 2000 یا زیادہ سے زیادہ 3000 4 بندے ہمیں گھر میں رہتے ہیں، گھر ضرور 10 مرلے کا لیکن بندے 4 ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا بل 14,590 روپے آیا ہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے یہ 2 تاریخ تک پے نہ کیا تو وہ پھر کچھ 16,500 روپے آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، میں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بل تو وہ جیسے تیسے پے کیا، ظاہر کرنا ہی تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کہ واردات ان کے ساتھ پڑ گئی ہے، تو وہ کمپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا جو نخرہ ہے اس کا جرمانہ 2,000 روپے 1,500 روپے زیادہ بل پہ ادا کر کے وہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ خدا کا غضب پڑے، اللہ تباہ و برباد کرے۔ یہ میرے دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ ان کو، جو لوگ ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جو اتنی بے رحمی سے غریب عوام کا قتل عام کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ انہیں نشان عبرت بنا دے جو تیرے بندوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ حکومت کی زمین میرا خیال 15-20 سال سے ناجائز اس پہ قبضہ، محلات بنے ہوئے تھے، بالآخر حکومت نے ریٹ قائم کی اور وہ اپنی زمین واپس لے لی، لیکن وہ ملک کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہم انسان ہیں یار، ہم درندے ہیں کیا ہیں، ہم کیا بن گئے ہیں؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے علم ہے آپ نے گیس کا نوٹس لیا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر ہفتے مہنگی ہوا کرے گی، ہر مہینے مہنگی ہوگی، اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ نواز شریف سے بڑا چور کوئی نہیں اور زرداری تو ڈاکو ہے۔ خدا جانے یہ چور اور ڈاکو ہماری جان کا عذاب کیسے بن گئے؟ انہیں تو حکومت کی جان کا عذاب بننا چاہیے تھا۔
انہیں تو لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ بننا چاہیے تھا. ان کی چوریاں ڈاکے ہمارے بجلی کے بل، ہمارے گیس کے بل، ہمارے پانی کے بل، ہمارے یوٹیلیٹی بل اور ہمارے کھانے پینے کی اشیاء سے پورے کیے جا رہے ہیں. عزیر بلوچ کو باعزت بری کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ججوں، پاکستان کی عظیم ترین جوڈیشری، تیری عظمت کو سلام. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں. آپ کا بہت شکریہ.